قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے، ڈول میں بٹھایا، کنویں میں ڈال بھی دیا. واپس آ کر ابا جان سے یوں کہا ابا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یہ ہوا، روٹے پیٹتے آئے. والد صاحب بار آئے، کیا ہوا بیٹا؟ وہ بتایا ہم گئے تھے، دوڑ کا مقابلہ چل رہا تھا، سامان کے پاس یوسف بیٹھے تھے، بھیڑیا آیا لے گیا. اب آپ نے سنا ہوگا چور جب بھی چوری کرتا ہے چاہے وہ کتنا ماہر ہو مگر نشانات ضرور چھوڑتا ہے. یہی ان سے ایک غلطی یہاں ہوئی. قرآن مجید کا بیان ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ. یعقوب علیہ السلام کی تسلی کے لیے کیا لے کر آئے تھے؟ یوسف علیہ السلام کا کرتا، ان کی قمیص، ان کا جبہ. اور قرآن نے پہلے کیا دیا بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون لگایا تھا. ایک بھیڑیے کو پکڑا، اس کو ذبح کیا، اسی کا خون اس پر لگا دیا. ابا جان یہ دیکھو یہ شرٹ ہے، اس کی نشانی ہے. خون تو لگا دیا، اس کو پھاڑنا بھول گئے. صحیح سالم قمیص آپ خود بتائیں تو یا روایات کے اندر آتا ہے یعقوب علیہ السلام نے اپنے من میں سوچا کہ واہ، بھیڑیا بڑا باادب اور ایسا تھا کہ جس کو سلیقہ سکھایا گیا ہو، اس نے ایک انسان کو کھایا بھی، چھینا بھی اور ذرا سا کپڑا نہیں پھٹا. بڑی عجیب بات ہے. تو انہوں نے فوراً جواب دیا ٹھیک ہے تم کہانی سنا رہے ہو لیکن بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے. پھر کہا فصبر جمیل، بس صبر ہی کر سکتے ہیں. واللہ المستعان، اور اللہ سے مدد مانگتا ہوں اس پر جو تم بیان کر رہے ہو. قال بل سولت لکم انفسکم، سیم یہی الفاظ، یہی جملہ سورہ یوسف میں آخر میں ایک جگہ خود یعقوب علیہ السلام نے دوبارہ کہا ہے، لیکن وہاں جو کہا وہ یعقوب علیہ السلام نے غلط کہا. یہاں جو کہا یہاں صحیح کہا. جب چھوٹے بھائی بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے چوری کا بہانہ لگا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا کہ ہم قید کر لیں گے، وہاں بھی یوں کہا تھا بل سولت لکم انفسکم، کہ تم پھر دوبارہ یہی کر کے آئے ہو، یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے. یہاں صحیح وہاں غلط. بہت باریک چیز آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ سمجھیں کہ پیغمبر سے بھی رائے کی غلطی ہو سکتی ہے. پیغمبر سے بھی رائے کی غلطی ہو سکتی ہے. کیسے؟ یہاں رائے دی یعقوب علیہ السلام نے کہ تم نے غلط کیا، اور انہوں نے غلط کیا تھا. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، آ کر کیا کہا؟ بھیڑیا کھا گیا. وہاں انہوں نے غلط نہیں کیا تھا. یوسف علیہ السلام جو بادشاہ تھے انہوں نے ایک پلان بنا کر بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا تھا. لیکن پیغمبروں سے گرچہ رائے کی غلطی ہوتی ہے لیکن وحی کے ذریعے سے وہ اس پر باقی نہیں رہتے. وحی کے ذریعے سے ان کو بتلایا جاتا ہے کہ آپ غلط ہیں، اور اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے، رائے کی خطا، جو اکثر مفسرین نے کہا ہے. اب انہوں نے آ کر کہانی بیان کی، یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا تم اپنا کر رہے ہو. اور یہاں ایک اور چیز یاد رکھیں کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں گئے. اب اس کے بعد ابھی داستان آئے گی، قافلہ آیا، نکالا، بیچ بھی دیا. یہ ہوا کیوں یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کہ محبوب بیٹا ایک دو نہیں کئی سال جدا تھا؟ کیوں ہوا یہ اس بنیاد پر ہوا. روایات کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ کی روایات موجود ہیں، یہ اللہ نے اس بنیاد پر اپنے نبی کے ساتھ کیا کہ تمہارے دل میں ہمیں چھوڑ کر اولاد کی محبت کیسے بیٹھ گئی. ایک نبی کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے. بندہ ہے عام، کم زیادہ ہو سکتی ہے، مگر آپ تو ہمارے منتخب ہیں،
ہم نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے، آپ کو چنا ہے پوری قوم میں سے، ایک قوم کی ہدایت کے لیے اس کا امیر بنایا، اور آپ ہی اگر اولاد کی محبت میں رہیں گے تو پھر ہماری محبت کا حق ادا کون کرے گا؟ یہی ہوئی کہ ایک نبی کی پکڑ ہو گئی کہ آپ کو اب ہم بتائیں گے کہ جب اپنی محبت جدا ہوتی ہے تو تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ ڈال دیا۔ اب بڑا بھائی 3 دن تک آتا تھا، توشہ لے کر کے لٹکاتے تھے، وہ لے دیتے تھے۔ تیسرے دن آئے تو یوسف علیہ السلام کنویں میں نہیں تھے۔ اب یہ گھبرا گئے، کہیں ایسا تو نہیں یوسف نکل کر ابا جان سے پورا واقعہ بیان کر دیں، یہاں تو گھر بدر کر دیا جائے گا، اگر پول کھل گئی یہاں تو لالے پڑ جائیں گے کھانے کے، باہر کر دیا جائے گا۔ ہم نے کچھ اور کہانی سنائی ہے، اگر حقیقت معلوم ہو گئی تو کیا ہوگا؟ خیر تحقیق کی، بھاگے دوڑے، اسی کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ ایک قافلہ ان کو مل گیا۔ وجاء سیارۃ فارسلوا واردہم، ملک شام سے قافلہ جا رہا تھا مصر، یہ راستہ بھٹک گئے۔ روڈ تو ایسے ہوا نہیں کرتے تھے، سائن بورڈ بھی نہیں ہوتے تھے کہ بھئی لکھا ہوا ہے آپ کو بنگلور جانا ہے، آپ کو فلاں، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں تو ماہر 1-2 ماہر قافلے کے ساتھ رہتے تھے، وہ بتلاتے تھے اس طرف کو چلنا ہے بس۔ اب یہ بھٹک کر اسی کنویں کو پہنچ گئے۔ دیکھیں یہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں نا، میں اور آپ بھی سنیں گے تو ذہن کیا کہتا ہے؟ اتفاق ہے، انسان تو یہی کہے گا اتفاق ہے، لیکن اللہ کا ایک نظام کہلاتا ہے تکوینی نظام۔ جتنے واقعات دنیا میں ہوتے ہیں یا اس موقع پر ہو رہے تھے، ان سب کا بالکل ایسے ہی تعلق تھا جیسے ایک لڑی میں موتی ہوں اور وہ پروئے جاتے ہیں، ان کا آپس میں جوڑ ہوتا ہے۔ یہ تمام واقعات آپس میں ایسے ہی جڑے ہوئے۔ بھئی اس سے پہلے کیوں وہاں قافلہ کیوں نہیں آیا؟ اس سے پہلے اتفاق کیوں نہیں ہوا؟ یہ سب اللہ کی جانب سے ہو رہا تھا۔ وہاں قافلہ آیا، انہوں نے بھیجا کہ بھئی جاؤ ذرا پانی تلاش کرو، اس نے ڈول ڈالا، وہاں پانی کی جگہ ایک خوبصورت بچہ بیٹھا ہوا آیا، اس کی زبان سے نکلا یا بشرا ھذا غلام، ارے بچہ بڑا خوبصورت ہے۔ اور یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے بھی۔ اللہ کے نبی معراج کے سفر پر گئے تو آ کر فرمایا میری ملاقات میرے بھائی یوسف سے ہوئی تھی کہ جتنی خوبصورتی پوری کائنات کو دی گئی ہے اس کا آدھا حصہ یوسف کے پاس ہے۔ سوچیں آپ قیامت تک کتنے انسان، لیکن یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت اللہ کے نبی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں، شمائل ترمذی شریف میں ہے، ایک چھوٹا سا بعد میں کتابچہ ہے شمائل ترمذی، جس میں اللہ کے نبی کے اوصاف بیان کیے گئے، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کی انگلیاں کیسی تھی۔ اس میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں، ایک دن میں 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، ایک اللہ کے نبی بیٹھے تھے، میں نے موازنہ کیا، آخر میں مجبور ہو گیا کہنے پر اللہ کے نبی آپ کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے۔ اتنے خوبصورت اللہ کے نبی تھے۔ تو یوسف علیہ السلام بھی کم خوبصورت نہیں تھے، اس کی زبان سے نکلا رہے یہ تو بچہ ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اب اس نے چھپا لیا یوسف علیہ السلام کو، کیوں؟ بھئی قافلہ جماعت ہے، یہ لے جا کر بیچتا کسی بازار میں، قافلے کو پتہ لگ جاتا تو سب شریک، 10 میرے 10 تیرے۔ اس نے سوچا چھپا لو، بچے کو جتنے میں بیچیں گے اکیلے کے مالک بن جائیں گے۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب مفسرین نے بیان کیا، امام قرطبی وغیرہ نے، کہ بھائیوں نے اس کو پکڑ لیا نکالتے ہوئے، کہ اچھا پکڑ تو لیا، اب پکڑنے کے بعد قافلے میں لے کر چلے گئے، تو وہاں ان ظالموں نے ایک الزام اور لگایا جائے کہ یہ ہمارا ہے، ہمارا غلام، بھائی نے کہا ہمارا غلام ہے، اور ذرا بیچ بھی دیا۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے چند ٹکوں کے بدلے میں بیچ دیا، دراہیم معدودہ، 40 درہم سے بھی کم میں بیچ دیا یوسف علیہ السلام۔ کیوں؟ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، انہیں مال سے لالچ نہیں تھا، وہ تو ان کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ تو قافلے والوں سے جا کر کہا ذرا ہوشیار رہنا، یہ تمہارے تک بھاگ کر آ کر جو کنویں میں گرا ہے نا، یہ ہمارے گھر سے بھاگا تھا ہم سے چھوٹ کر، کہیں تم سے چھوٹ کر نہ بھاگ جائے۔ دیکھیں آپ کہ حسد انسان کو کتنا گراتا ہے، حسد ہی تو تھا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا۔ خیر بیچ دیا، بیچ میں جا کر قرآن تو مختصر بیان کرتا ہے، جا کر مصر کی منڈی بازار میں بولی لگی، اور بولی وہ آکشن اتنا اونچا چلا گیا تصور نہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے
اس بچے کے وزن کے برابر مشک، کوئی کہہ رہا ہے اس بچے کے وزن کے برابر سونا اور چاندی، اس بچے کے وزن کے برابر کپڑے، لگتے لگتے بیش قافلے والوں کے تو مزے آ رہے ہیں۔ اب اتنا مال صرف ایک آدمی کے پاس تھا، عزیز مصر، جو مصر کا وزیر خزانہ فائنینس منسٹر بھی تھا۔ اس نے تمام دے کے خرید لیا اور لے کر آیا گھر میں، آ کر کے کہا اپنی بیوی سے اکریمی مثوا، اس مہمان کا ذرا خیال رکھنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کیا پتہ کیسے ہمیں اس سے فائدہ پہنچ جائے۔ ان دونوں کے بچے نہیں تھے، زلیخا اور عزیز مصر کے، تو یوں بھی کہا او نتخذہ ولدا، اگر بچے نہیں ہوئے اگلے زمانے میں کوئی بس اسی کو بیٹا بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اب اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو ہماری قدرت، ہم نے کیسے یوسف کو مصر میں جمع کیا۔ کہاں تھے 4 دن پہلے؟ کنویں میں، کھانا بھی میسر نہیں تھا، ایک وقت آتا تھا بس، اب بادشاہ کے محل میں، وزیر خزانہ ہے اس کے محل میں پہنچا دیا۔ اور یوں کام نے کیوں پہنچایا؟ تاکہ ہم ان کو حاکم بنائیں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، خواب کی تعبیر کا علم دے تاکہ لوگوں کو صحیح صحیح خواب کی تعبیر بتائیں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے کتنے واقعات ہوئے یہ۔ ایک بچہ باپ سے جدا ہوا، بھائیوں نے پٹخ کر بھی مارا، اٹھایا، نفرت کی گالیاں بھی دی، کنویں میں ڈالا، ہم نے وہاں سے نکلوایا، بھائیوں نے پھر دوبارہ الزام لگایا کہ بھگوڑا ہے ذرا خیال رکھنا، آ کر بولی لگی، ایک آدمی مالدار آدمی نے، وزیر خزانہ نے خرید لیا، آ کر کے گھر میں لگا کہ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اس پورے پلان کے بنانے والے ہم ہیں، لوگ نہیں جانتے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں ہو گیا بس، قرآن کہہ رہا ہے نہیں نہیں، آپ کو کیا پتا، کائنات کے چلانے والے ہم ہیں۔ اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے جب جوان ہو گئے تو ہم نے نبی بنا دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے یوسف کے اچھے کاموں کا بدلہ دیا، کیوں؟ کنویں میں صبر کیا۔ اور یہ بھی ایک چیز یہاں یاد رکھیں، یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا گیا تھا، ابا کو نہیں بتانا ہے، کیوں؟ ابا نے خطا کر لی ہے کہ انہوں نے آپ کی محبت کو دل میں جگہ دے دی، ہماری محبت نکال دی، ابا کو نہیں بتانا ہے۔ یوسف علیہ، آپ حیران، یعنی خود سوچنے والی بات ہے، ایک بچہ باپ سے جدا ہوا، عزیز پھر منسٹر کے یہاں جا کر خط تو لکھ سکتے تھے نا، کچھ نہیں بتائیں گے آپ باپ کو۔ اور اتنا روئے ہیں یعقوب علیہ السلام، اتنا روئے ہیں کہ اندھے ہو گئے، بینا ہی چلی گئی، اتنی محبت کرتے تھے اپنے بیٹے سے۔ وراودته التي هو في بيتها، اس کے بعد کی آیات میں قرآن مجید نے مشہور واقعہ بیان کیا ہے کہ زلیخا نے اچانک ایک دن دروازے بند کر دیے، اپنے آپ کو پیش کر دیا، هو في بيتها عن نفسه، یہاں ایک لفظ ہے جس کے مطابق قرآن مجید کی آیات پر بار بار ایمان لانے کو دل اسی لیے چاہتا ہے کہ قرآن کے بات کرنے کا انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ پہلے ابھی لفظ استعمال کیا تھا کیا کہ اس منسٹر نے آ کر، اس وزیر نے آ کر اپنی بیوی سے، کیا اپنی بیوی سے کہا، قرآن کے الفاظ لِمْرَأَتِهِ، اپنی بیوی سے کہا، 2 آیت بعد قرآن اس عورت کو بیوی نہیں کہہ رہا ہے، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ، عورت کہا، صاف صاف فرق کیا ہے؟ بیوی تو کیسے عزیز مصر کی بیوی، فرق یہ سمجھانا چاہا راودته التي عن نفسها، کہ اس عورت نے جب اپنے آپ کی جانب ورغلایا نا یوسف علیہ السلام کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں جب ایک مرد اور ایک عورت جمع ہوتے ہیں تو وہاں چانسز اسی کے زیادہ رہتے ہیں۔ مخلوق تعلیم کو اسی بنیاد پر تو منع کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جو کلچر عام ہے کہ ایک کلاس میں بچہ بھی پڑھے گا، بچی بھی پڑھے گی، میرے بھائی جس دن وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں ناممکن ہے کہ غلط خیال نہ آئے۔ یہ بالکل صاف بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، ناممکن ہے بچی یا بچی کے ذہن میں غلط خیال، کیوں؟ اللہ نے رکھا ہے، اگر نہیں آتا تو 3rd جینڈر ہے، کلیئر بات، اس میں کیا ہے، اگر نہیں آتا تو مسئلہ وہی ہے۔ قرآن نے اسی طرح منع کیا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، تنہائی میں
ایک مرد ایک عورت کے علاوہ تیسرا شیطان رہتا ہے بس۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے مسئلہ معلوم کیا گیا، بالغ مرد ہو اور وہ ایک بالغ عورت کو پڑھائے، دینی تعلیم دے، کیا یہ صحیح ہے؟ سنیں ہم جو ٹیوٹر لگا لیتے ہیں نا کہ نہیں مولوی صاحب بھی آ کر پڑھا لیں گے دین کی تعلیم، یا دین کی تعلیم چھوڑ دے دنیاوی تعلیم، ٹیوٹر لگا دیتے نوجوان بچی کو، اب وہ آ رہا ہے پڑھانے، کوئی پردہ نہیں چل رہا ہے، کیوں منع کیا تھا؟ حسن بصری سے معلوم کیا گیا تو جواب کیا آپ نے سنا ہوگا مشہور، کہا تھا مکہ مکرمہ ہو، مکہ مکرمہ کے اندر کعبۃ اللہ ہو، کعبۃ اللہ کی عمارت کے اندر بیٹھ کر بھی کوئی پڑھائے پردے کے ساتھ تب بھی جائز نہیں ہے، اور ہمارے یہاں ٹیوٹر چل رہا ہے۔ اور ایک قدم آ کے آپ سے بڑھ کر عرض کروں، نارتھ انڈیا یو پی کا، یہی آزو بازو کا 2 واقعات 8 دن میں سامنے آئے ہیں۔ ٹیوٹر پڑھانے والا غیر مسلم، وہ پڑھانے آتا تھا میکس اور دوسری چیزیں، یہ بچیوں کے تعلقات ان سے ہوئے، فرار ہوئی، ان کے نام پر مذہب چھوڑ دیا، انہوں نے قتل کر کے چہرے پر تیزاب ڈال دیا تاکہ پہچانا نہ جا سکے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ اشارہ دیتے ہیں آپ ہم سے بغاوت کیجئے، ہم آپ کو بدلہ یہی دکھائیں گے۔ مخلوق تعلیم معاشرے میں پائے جانے والے 100 میں سے 50 گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے جو مکسنگ تعلیم چلتی ہے۔ اور آج کے زمانے میں تو میں اور آپ یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے، مولوی صاحب موقع نہیں ہے، مت بھیجیے کالج اور یونیورسٹی جہاں ایمان کا سودا ہوتا ہے، نہ جانے آپ گھر بیٹھ کر وہ کورسز کرا سکتے ہیں جو کسی کالج اور یونیورسٹی میں ہے ہی نہیں۔ خیر وقت لمبا ہوا چاہتا ہے، کل اس موضوع کے متعلق انشاءاللہ اور باتیں عرض کی جائیں گی۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔